پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. وسطی غزہ کے علاقے الاقصی ہسپتال کے قریب اسرائیلی بمباری، 40 افراد شہید. غزہ میں یومیہ شہادتیں 21ویں صدی کے بڑے تنازعات میں سب سے زیادہ. آکسفیم. پاکستان، بھارت، افغانستان، تاجکستان میں زلزلے کے شدید جھٹکے. جمعرات کی شب 2:25 پر شدت 6 ریکارڈ. سوابی میں پی ٹی آئی رہنما شاہ خالد قتل. کوئٹہ میں امیدوار قاری مہر اللہ پر قاتلانہ حملہ. فارماسسٹ ایسوسی ایشن پاکستان کے صدر نور عمر مہر نے نمونیا ویکسین منگوانے میں مجرمانہ غفلت کا سنگین الزام حکومت پر عائد کر دیا. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے تھائی لینڈ سے درآمد شدہ کھانسی کے سیرپ کو ناقابل استعمال قرار دیتے ہوئے الرٹ جاری کر دیا. کراچی میں رواں سیزن کا سب سے کم درجہ حرارت ریکارڈ. 3 روز تک کراچی میں شدید سردی کی پیشن گوئی. حکومت صحت کے مسائل سے نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملیوں پر عمل کرتے ہوئے عالمی ادارے صحت کی تجاویز پر فوری عمل کرے. پی ایم اے کے جنرل سیکریٹری عبدالغفور شورو کی پریس کانفرنس. اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. ناظرین کرام، میرے ملک کی سیاست کا حال نہ پوچھو. 2 بڑے انتخابی کھلاڑیوں میں سے ببلو میدان میں اور لاڈلے بند کمروں میں ہے. کارکنان شدید پریشان. کالا دھن فراہم کرنے والے ٹھیکیداروں نے فون اٹھانا بند کر دیا ہے. کراچی والوں سے متنازع میئر بنوانے کے بعد لیاری سے پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی والے جنرل سیکریٹری کو کک مار کر انتخاب سے باہر کر کے نون لیگ کے مقصود چپراسی کی طرح پیپلز پارٹی کے جنید اور جیدی کو انتخابی میدان میں اتار دیا ہے. اسی طرح پرانے جیالے خلیل ہود کو سائیڈ لائن لگا کر ان کی جگہ شہید بھٹو گروپ کے نئے آنے والے عثمان ہنگورو کو ٹکٹ دے کر بلاول چورنگی کو پانی پت کی جنگ کا میدان بنا دیا گیا. لیاری کی بہار کالونی کی 3.5 یونین کونسلوں کے اردو بولنے والوں کا ووٹ جیالے امیدواروں کے بجائے کہیں اور منتقل ہونے کا یقینی امکان پیدا ہو گیا ہے. سائنس سرکار نے حکومت کی طاقت پر کراچی کو فتح کر کے کراچی والوں پر تو کلاڑا چلا دیا ہے، پنجاب کے جیالوں کو بھی بخشا نہیں گیا ہے. روٹی کپڑا مکان کے نعرے کے ساتھ روٹی لے کر اسٹیج پر جانے والے جیالے کے ہاتھوں جو سر عام حشر ہوا ہے. پہلے آپ ہماری اسکرین پر یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں جو سوشل میڈیا پر سماجی صارفین کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے. جسے بلاول بھٹو زرداری اس کے حواریوں نے، اس کے چمچہ گیروں نے جو ایک شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے پاس جو کپڑے تھے وہ بھی پھاڑ دیے. اور یہ دیکھیں اس بیچارے کا پچھواڑا تک نظر آ رہا ہے عوام کو. تو یہ پیپلز پارٹی کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ بالکل ننگا کر دیا عوام کو اس نے. جو ان کے پاس کپڑے پہن کر صرف روٹی مانگنے گیا تھا اس سے انہوں نے کپڑے بھی چھین لیے. اور پھر یہ بیچارہ اب کپڑے ہی مانگ رہا ہے کہ چلو بھائی کپڑے دے دو جو میں پہن کر آیا تھا. جو پیپلز پارٹی نے کپڑے بھی چھین لیے. اور اب دیکھیے گا کہ یہ دوسری جانب جو ہے
بلاول بھٹو کے اور زرداری کے جو چمچے ہیں، جب انہیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ تو میڈیا بھی دیکھ رہا ہے اور پبلک بھی دیکھ رہی ہے کہ اس شخص کے ساتھ کیا ظلم و ستم کیا، تو اب دیکھیے گا کہ یہ مافیا ناظرین کرام، جیالوں کے ہاتھوں جیالے کے سر عام جو حال ہوا، اس کے پوشیدہ جسمانی حصے کا بھی خیال نہیں رکھا گیا۔ اگر قمر زمان کائرہ نے بر وقت مداخلت کر کے روٹی والے جیالے کو گلے لگا کر صورتحال کو قابو نہ کیا ہوتا تو نہ جانے یہ بیچارہ جیالہ کس انجام سے دوچار ہوتا۔ لیکن اس واقعے نے عوام کی نہ صرف آنکھ کھول دی ہے بلکہ عوامی جمہوری سیاست کا دعویٰ کرنے والی سیاسی جماعت کی مورسی سیاست کو بھی تشت اصبام کر دیا ہے۔ کراچی میں بتایا جا رہا ہے پارٹی کے ٹکٹوں کی تقسیم میں قربانی دینے والے جیالوں کی جگہ کرنسی دینے والوں کو امیدوار بنایا گیا ہے، جبکہ پارٹی کے اندرونی ذرائع کے مطابق چائے پانی پلانے والے جنید عرف جیدی ڈیفنس میں کئی بنگلوں فلیٹس کے مالک ہونے کے علاوہ محکمہ صحت سندھ میں سسٹم مافیا میں کلیدی حیثیت اور اہمیت کے حامل بتائے جاتے ہیں، اور سول اسپتال کراچی کے عارضی ڈائریکٹر فائنانس زین العابدین بھی ان کے آدمی ہونے کے علاوہ ایک پیرامیڈیکل تنظیم کے خود ساختہ رہنما نے بھی جیدی کو انتخاب میں کامیابی کا یقین دلا کر اپنے مستقبل کو روشن رکھنے کے لیے جیدی کے پہلو میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ قومی منظرنامے میں سیکریٹری الیکشن کمیشن کے مستعفی ہونے کے بعد سپریم کورٹ کے ججز کے استعفوں نے عوامی حلقوں میں ایک نئی بحث کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، تو مزید استعفوں یا استعفے کی باد گشت بھی موجود ہے۔ سوشل میڈیا کی یہ پوسٹ پہلے ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے یہ پوسٹ ملاحظہ فرمائی۔ سماجی ویب سائٹ کے صارفین کے مطابق باب الاسلام سندھ میں نگراں حکومت کی چادر میں سائیں سرکار کے پارٹ 2 جیالے نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر کی نگرانی میں تاریخی انتخابی دھاندلی کے امکان کو قطعی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، سائیں سرکار کی دیگر سرکاری محکموں میں اندھا دھند کرپشن اور کمیشن کے چکر نے محکمہ سے سندھ کو بھی انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں پہنچا دیا ہے، جس کی تازہ ترین تصویر سندھ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی ہے، جہاں گزشتہ روز ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ڈریپ پاکستان کی جانب سے ایک الرٹ جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق تھائی لینڈ سے درآمد شدہ کھانسی کے سیرپ میں مضر صحت اجزاء پائے جانے کے بعد اسے ناقابل استعمال قرار دیتے ہوئے ڈرگ ایڈمنسٹریشن کو فوری طور پر اس سیرپ کو اٹھانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ کراچی میں مذکورہ کھانسی کا سیرپ بڑی مقدار میں ضلع ساؤتھ میں واقع پاکستان کی سب سے بڑی ہول سیل میڈیسن مارکیٹ کچھی گلی میں اس کا اسٹاک موجود ہونے کے باعث اس لیے اسے نہیں اٹھایا جا سکتا ہے کہ مذکورہ ضلع کے سینئر ڈرگ انسپیکٹر غلام علی لاکھو ایکس پاکستان لیو پر بیرون ملک 24 جنوری تک کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ محکمہ صحت کی تاریخ میں پہلی بار اتنے اہم اور حساس عہدے پر صوبائی ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے تحریری طور پر سینئر ترین ڈرگ انسپیکٹر ذاکر حسین سمو کو اضافی چارج دینے کی سفارش کو نظر انداز کرتے ہوئے ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ اور متعلقہ سیکشن افسر امداد جنیجو کی مبینہ ملی بھگت سے کسی افسر کی چھٹی کے ساتھ اس کا عہدہ بھی چھٹی پر روانہ کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے سندھ کے مظلوم عوام کے ساتھ انصاف کہ لوگ زہر آلود سیرپ پی کر موت کے منہ میں چلے جائیں، لیکن ضلع ساؤتھ ڈرگ آفس چھٹی پر گیا ہوا ہے۔ جیالے مقبول باقر وزیر اعلیٰ کو اپنے نور نظر سیکریٹریٹ صحت کی ناک کے نیچے ہونے والی یہ لاقانونیت شاید نظر نہیں آ رہی ہے۔ کہاں ہے نگراں وزیر صحت
ڈاکٹر سعد نیاز اور کہاں ہے چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر محمد فخر عالم؟ دونوں ڈاکٹر ہونے کے باوجود صوبے کے مریضوں کی صحت کو قانونی تحفظ دینے میں کیوں ناکام ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔